السلام علیکم۔ ایک بہت ہی متقی پرہیزگار بندہ، بہت ہی نیک بندہ، ہمیشہ نیک اعمال کیا کرتا تھا، پانچوں وقت کی نمازیں پڑھا کرتا تھا، بہت ہی نیک شخص تھا۔ یوں کہہ لو کہ وہ ہمیشہ مسجد میں رہنے والا شخص تھا، اپنے ماں باپ کی فرمانگی کرتا تھا، اپنے ماں باپ کا کہا مانتا تھا، کبھی بھی ماں باپ سے بدسلوکی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کو بلایا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، اے میری ماں، کیا میں تم سے اپنی ایک آخری خواہش کہنا چاہوں تو کیا تم پوری کرو گی؟ تو ماں کہنے لگی، بیٹا یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو اتنا متقی بندہ ہے، اتنا پرہیزگار ہے، آج تک تو نے میری ایک بھی نافرمانی نہیں کی، تو نے آج تک مجھ سے تیز آواز میں بات تک نہیں کی، میں تیری بھلا بات کیسے ٹال سکتی ہوں؟ بتا کیا بات ہے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا، ماں میں بڑا بیمار ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں انتقال کر جاؤں گا۔ ماں جب میں انتقال کر جاؤں تب تم میرے ساتھ ایک کام کرنا، تم جب میں انتقال کر جاؤں، جب میرا جنازہ ریڈی ہو جائے، جب میرا جنازہ رکھا گیا ہو، تب تم میرے گلے میں ایک موٹی رسی باندھ کر اور پورے محلے میں، پورے گاؤں میں، پورے شہر میں گھمانا، اور لوگوں سے یہ کہہ دینا کہ یہ دیکھو اللہ کے گنہگار کے ساتھ، گنہگار بندے کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اس کی سزا میں اس کو دنیا میں ہی دے رہی ہوں۔ تو اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا تو تو بڑا ہی متقی ہے، تو تو بڑا پرہیزگار بندہ ہے، یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو بڑا ہی پرہیزگار ہے، نیک ہے، تو نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا، تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا، ماں کیا اس بات کا کوئی ثبوت ہے، اس بات کا کوئی ٹھکانہ ہے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہو؟ میں کتنا ہی بڑا نیک آدمی کیوں نہ ہو، کتنے بھی میں نے نیک اعمال کیوں نہ کیے ہوں، کیا کوئی سند ہے میرے پاس کہ میں بخشا گیا ہوں؟ اس لیے بس میری یہ آپ سے آخری گزارش ہے کہ میں ان لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، میں جیتے جی اتنا ڈر گیا ہوں کہ تم مرنے کے بعد میرے گلے میں رسی باندھ کر مجھے پورے محلے میں گھمانا۔ تو ماں کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تیری یہی آخری خواہش ہے تو میں اسے ضرور پوری کروں گی۔ بیٹا کہنے لگا، ماں میری ایک اور خواہش ہے، کیا وہ بھی پوری کرو گی؟ ماں کہنے لگی، بتا بیٹا، میں تیری ہر خواہش پوری کروں گی۔ تو بیٹا کہنے لگا، ماں تم میرے جنازے کو دن میں مت لے کے جانا، تم میرے جنازے کو رات میں لے کر کے جانا، تم میرے جنازے کو دن میں لے کر کے مت جانا، رات میں لے کر کے جانا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگ سکے کہ ایک گنہگار کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس کی ماں نے اس سے دونوں وعدے لے لیے، دونوں پرومس لے لیے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ ایسے ہی بیمار رہا، اور کچھ دنوں کے بعد دوستو اس بندے کی جان نکل گئی، اس بندے کی جان چلی گئی۔ جب وہ انتقال کر گیا تو وعدے کے مطابق اس کی ماں نے جب اس کا جنازہ تیار ہوا، اس کو کفن دفن دیا گیا، اس کا غسل دیا گیا، اس کے بعد اس کا جنازہ جب ریڈی ہو گیا تو اب اس شخص کے گلے میں ایک موٹی رسی باندھنے لگی۔ اللہ اکبر! وہ عورت، وہ اس کی ماں اس کے گلے میں موٹی رسی باندھنے لگی تاکہ وہ اس کو گھما سکے پورے گاؤں میں، اور بتا سکے لوگوں کو کہ اللہ کے نافرمان بندے کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، میں اس کی سزا اس کو دنیا میں ہی دے رہی ہوں۔ یہ سب دکھانے کے لیے وہ کرنے ہی جا رہی تھی۔ رسی اس کے گلے میں جیسی باندھنے جاتی ہے کہ اس کے گھر کی چاروں دیواریں، زمین، آسمان، سب آوازیں لگانے لگ جاتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبان مبارک ہو جاتی ہے، اور سب کہنے لگتے ہیں، اے عورت تو یہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے اس شخص کو، یہ اتنا اچھا شخص ہے، اس شخص کو تو اللہ نے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! اے عورت، کیا تجھے پتہ نہیں ہے یہ اتنا ڈر گیا تھا اللہ سے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی بخش دیا، اور اس شخص کو جنت نصیب ہوئی، اور تو اس کے ساتھ یہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ اس کے گھروں کی ساری دیواریں گونج اٹھتی ہیں یہ بات کہتے ہوئے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ شخص بخشا گیا، اللہ اکبر، یہ شخص بخشا گیا۔ لیکن آج ہم اور آپ اپنے گریبان میں ایک بار جھانک کر تو دیکھیں، کیا ہم اتنے متقی، پرہیزگار، نیک اعمال کرنے والے شخص ہیں؟ میں تو یہاں تک کہ بتاتا ہوں، ہمارا تو حال یہ ہے، ہم اگر 4 دن اگر ہم رمضانوں بھر نماز پڑھ لیں تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا علمدار، بہت بڑا دیندار، بہت بڑا مولانا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ 4 ہفتے مسلسل، 4 ہفتے رمضان بھر نماز پڑھنے کے بعد بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو اب بہت بڑا دیندار بن گیا، میں نے تو پورے مہینے بھر نماز پڑھی ہے، اور عید والے ہی دن غائب ہو جاتا ہے، پورے رمضان بھر نماز پڑھے گا۔
وہ شخص عید والے دن غائب ہو جائے گا، یعنی کہ عیدوں کی عید، اتنا اچھا تہوار، اتنی خوشی کا دن، اور اس دن بھی اللہ کو تم نے راضی نہ کیا بلکہ اللہ کو ناراض کر دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، پورے رمضان بھر نماز پڑھتے ہیں، لیکن خاص کر عید والے دن جو خوشی کا دن ہے، جس دن سب سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، اس دن ہم عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ یار کیسے شخص بن چکے ہیں ہم۔ وہ انسان متقی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، علم دار تھا، دیندار تھا، ماں کا بالکل قریب بندہ تھا، ماں کی نافرمانی نہیں کیا کرتا تھا، ماں کی فرمانگی کرتا تھا۔ اس شخص کو اتنا ڈر تھا اللہ سے کہ کیا پتہ میں بخشا جاؤں گا یا نہیں، اس لیے میں اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی کیوں نہ بخش جاؤں اور دنیا میں ہی کیوں نہ بھگت لوں، اس لیے میں اپنی ماں سے یہ پرومس کر جاؤں کہ مجھے وہ رسی باندھ کر گھمانا۔ لیکن جب اس کی یہ سب کرنے کی باری آئی تو اس نے اللہ کی طرف سے اتنا اپنے آپ کو گنہگار مان لیا تھا کہ اس کی موت کے بعد خود دیواروں نے کہہ دیا کہ یہ شخص تو بخشا گیا۔ اللہ اکبر۔